اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان صلوات سورہ مبارکہ رحمان کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ ارشاد پروردگار مرج البحرین، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے دو دریا چلائے ہیں، دو بحر ہیں، یلتقیان جو آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ، اور ان دو درمیاؤں کے آواز کی کیفیت آج اچھی نہیں ہے، اور ان دو درمیاؤں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک حجاب ہے، جس حجاب کی وجہ سے لا یبغیان، وہ دونوں بحر ایک دوسرے پر تجاوز اور سرکشی نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دو دریاؤں کے ملاپ کے نتیجے میں ان سے لؤلؤ اور مرجان پیدا ہوتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک صلوات پڑھو سارے مولانا۔ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے مرج البحرین، اس بحرین کی جو تفسیر فرمائی، وہ دو دریا، ایک دریا امامت اور ولایت کا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور دوسرا دریا عصمت و طہارت کا جناب صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ یہ دو دریا ہیں جو ملتے ہیں، اور برزخ ان کے درمیان جو حجاب ہے، اور جس کی وجہ سے کوئی دریا دوسرے پر سرکشی نہیں کرتا، تجاوز نہیں کرتا، وہ حجاب سرکار دو عالم ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے جو لولو نکلتے ہیں موتی، لولو سے مراد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، اور مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام۔
میرے ان آیات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا، ان کی شادی اور عقد کا تذکرہ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ آئے بی بی پاک کا رشتہ مانگنے مدینہ میں۔ حضرت ابو بکر نے بھی رشتہ مانگا، تاریخ کہتے ہیں حضرت عمر نے بھی مانگا۔ جب بھی کوئی خواستگاری کے لیے آتا رسول اللہ فرماتے امرھا الی ربھا، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جہاں خدا چاہے گا وہاں سیدہ کا عقد ہو۔ عبد الرحمن بن عوف آیا، عرض کی یا رسول اللہ میں تاریخ عرب کا کثیر ترین حق مہر دینے کو تیار ہوں، آپ اپنی بیٹی کا عقد مجھ سے کر دیں۔ کتنا حق مہر؟ 100 اونٹ مصر کے قیمتی ریشمی کپڑوں سے لدا ہوا اور 10,000 دینار، اتنا حق مہر دینے کو تیار ہوں۔ سرکار کے سامنے وہ خاک پڑی تھی، چھوٹی کنکریاں، ایک مٹھی بھر کے جب یہ کہا نا کہ میں اتنا حق مہر دوں گا، سرکار کے چہرے پر غضب کے آثار پیدا ہو گئے اور ایک مٹھی بھر کے ابن عوف کے منہ پہ ماری، اور آقا نے فرمایا تو مجھے دنیا دار سمجھتا ہے، تو مجھے دنیا دار سمجھتا ہے، امرھا الی ربھا، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ۔ یقین فرمائیے کہ تاریخ کا یہ جملہ ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ نبی کریم اپنی دختر کا عقد مولا علی کے سوا اور کسی سے نہیں کرتے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی عمر مبارک 22 سال تھی اس وقت۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام خواستگاری کے لیے جب تشریف لائے، دق الباب کیا، سرکار نے جناب ام المومنین ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ دروازہ کھولو، میرا بھائی علی آیا ہے۔ جناب ام سلمہ نے دروازہ کھولا، مولا امیر المومنین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض ادب کیا، سلام کیا، جس طرح نمازی تشہد میں دو زانو ہو کے بیٹھتا ہے، سرکار کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے اور سر جھکا لیا۔ سرکار نے فرمایا یا علی ما حاجتک، یا علی کیوں آئے ہو، اپنی حاجت بیان کرو۔ شرم و حیا کی وجہ سے مدعا زبان پر نہیں آتا۔ سرکار نے ہمت بندھائی اور ایک جملہ فرمایا یا علی تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا، یا علی آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھو گے، میں تو روایت پڑھ کے آگے نکل رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا یا علی آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، لست بالدجال، یا علی تو دجال نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے پالا ہے، آپ نے میری پرورش فرمائی ہے، آپ نے میری تربیت کی ہے، آپ نے مجھے جوان کیا، یا رسول اللہ میرا گھر آباد کرنے کی فکر کریں۔ گویا سرکار دو عالم انتظار میں تھے کہ علی لب کھولیں۔ امیر المومنین نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا، سرکار دو عالم نے فرمایا یا علی گھر سے تو چلا ہے، عرش سے جبرائیل چلا ہے، اور یا علی تمہارے آنے عرش سے جبرائیل چلا ہے، اور تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل اللہ کی طرف سے یہ پیغام لا چکا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں نے عرش پر نور کا عقد نور سے کر دیا ہے، آپ زمین پہ زہرا کا عقد علی سے پڑھ دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے بعض یہ جو شادی کے کارڈ چھپتے ہیں دعوت نامے، اب تو پاکستانی قوم ساری پڑھی لکھی ہو گئی ہے، پتہ نہیں لٹریسی ریٹ اب تو شاید 100% ہو گیا ہے، اب کارڈ بھی انگریزی میں چھپتے ہیں، ہاں جی اس کا بھی انگریزی میں چھپتا ہے جسے الف بے بھی نہیں آتی، رواج ہے۔ اردو میں وہ ایک میں نے دیکھا جملہ کہ جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ جملہ رائج بھی ہے کہ جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی حقیقت نہیں اس جملے کی، یہ صرف ڈھکوسلا ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا جملہ ہے، نہ یہ آیت ہے نہ یہ حدیث ہے۔
ہمارا جملہ ہے، کوئی جوڑے عرشوں پر نہیں بنتے۔ اللہ کی کائنات میں صرف ایک جوڑا ہے، علی و بطول کا جو عرش پر ہے۔ اور پوری آپ انبیاء کی تاریخ پڑھ لیں، اولیاء کی تاریخ پڑھ لیں، اللہ کی اس پوری کائنات میں جس طرح اللہ بے مثل و بے مثال ہے، یہ جوڑا بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ یہ کائنات میں واحد جوڑا ہے، شوہر بھی معصوم ہے اور بیوی بھی معصومہ۔ ایسی مثالیں تو ملیں گی ہاں کہ شوہر معصوم ہے، بیوی معصومہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک جوڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا یا علی، جبرائیل یہ پیغام لا چکا ہے۔ او بھائی کوئی نہیں عرشوں پہ بنتے جوڑے، ادھر ہی بنتے ہیں سارے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر سارے جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں تو پھر طلاقیں کیوں ہو جاتی ہیں؟ پھر گھر اجڑ کیوں جاتے ہیں؟ جسے اللہ جوڑے اسے کون توڑے؟ اس کا معنی یہ جوڑتے بھی ہم ہیں، توڑتے بھی ہم، صرف ایک جوڑا۔ سرکار نے فرمایا اچھا یا علی، خواستگاری کے لیے آئے ہو تو یہ تو بتاؤ کہ حق مہر میں دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیے شادی اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے، نکاح رسول اللہ کی سنت ہے۔ آقا کی حدیث ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرے، انحراف کرے، اعراض کرے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو میری سنت سے منہ پھیرے؟ اسلام دین فطرت ہے، اسلام نے مرد کی جنسی خواہشات کی تکمیل پر کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے، البتہ جنسی خواہشات کی تکمیل کا ایک راستہ بتایا ہے جسے نکاح کہتے ہیں۔ وہ مجھ سے نہیں ہے کہ کیا مطلب؟ احراز کرے، اعراض کرے میری سنت سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ اختیار کرے، میں اس کا نبی نہیں، وہ میرا امتی نہیں۔ نکاح رکھا، اور قرآن نے شادی کا فلسفہ بھی بیان کیا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے ہی تمہاری بیویوں کو خلق فرمایا۔ ایک طبقہ ہے نادان ہیں بیچارے، کیا کریں، ان پڑھ ہیں یا کیا مصیبت ہے۔ ہم مراجع اور مجتہدین کو جب کہتے ہیں آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی، تو اس طبقے کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مجتہدین کو آیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اللہ کے بندو قرآن کا مطالعہ کرو، اللہ قرآن میں بیوی کو بھی آیت اللہ ہی کہہ رہا ہے۔ یہ بیوی بھی اللہ کی آیت ہے، یہ بیوی بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ازواج ہیں۔ اور یہ ازواج کیوں پیدا کی؟ شادی کا فلسفہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے، زندگی میں سکون لانے کے لیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو بے سکون کرے، جو مرد اپنی بیوی کو بے سکون کرتا ہے، تو وہ شادی کی غرض کو پورا نہیں کر رہا۔ گھر جہنم بنانے کے لیے شادیاں نہیں ہوتی، گھر جنت بنانے کے لیے شادیاں ہوتی ہیں۔ مرد عورت دونوں کو ایک دوسرے کی تسکین اور سکون کا باعث بننا چاہیے، اور قرآن کہتا ہے یہی شادی کا فلسفہ ہے، یہی شادی کا فلسفہ ہے۔ اور شادی اسلام کی ایک سادہ سی تقریب ہے جسے ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ جوانوں یاد رکھنا، شادی کا فلسفہ نبی کریم نے فرمایا تھا من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جو شادی کر لیتا ہے وہ آدھا دین محفوظ کر لیتا ہے۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، باقی آدھے دین کی حفاظت کے لیے وہ تقوی الہی کو اختیار کرے۔ ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ پہلے تو بیٹا پڑھے گا، سکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی،
ہاں جی 30 سال عمر ہو گئی، ابھی تک شادی کا خواب و خیال ہی نہیں۔ بچیاں بھی اسی طرح ہیں، اب بلکہ اب پڑھائی میں بچیاں آگے ہیں بچوں سے، سکول ہے، پھر کالج ہے، پھر یونیورسٹی میں پڑھایا، اس کے بعد پھر جن کے پاس وسائل ہیں ہاں جی ان کے بچے پھر باہر کے ممالک میں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، اور باہر کا ماحول تو پھر اللہ اللہ جی۔ جوان ہو گیا، شادی کی فکر نہیں۔ ہمارا معاشرہ اب کیا ہے، تعلیم مکمل کرے گا جی بچہ پھر شادی کرے گا، پھر بھی نہیں، تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر کوئی جاب کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی پیسہ کمائے گا، کوئی نوکری کرے گا، پھر شادی کریں گے۔ معاشرہ، ماں باپ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ شادی کا فلسفہ تو یہ تھا کہ اس کی عفت اور پاک دامنی کا تحفظ کیا جائے۔ جب وہ منہ کالا کر لے گا پھر شادی کرنے کا کیا فائدہ؟ بچیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں، تو پڑھا رہا ہے اسکول میں، پھر کالج میں، یونیورسٹیوں میں، 30 سال تو اس کے تعلیم کے گزر گئے۔ 30 سال کی بچی ہوگی، کوئی رشتہ مانگنے نہیں آتا۔ اور خدا کے لیے سرکار کی حدیث مبارک ہے کہ جبرائیل رب کی طرف سے پیغام لائے، گھر میں جوان بیٹی درخت پر پکے ہوئے پھل کی مانند ہے، جو پھل درخت پر پک کر تیار ہو جائے اس کا معالجہ یہی ہے کہ اس کو اتار کے اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ اگر پکا ہوا پھل درخت پہ چھوڑ دیا، تیز دھوپ سے بھی خراب ہوگا، تیز ہوا بھی خراب کرے گی، پرندے بھی اس کو خراب کریں گے۔ لہٰذا اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے، بالخصوص بچیوں کے حوالے سے، کہ جوان ہو جائیں تو ان کو رخصت کر دو، ان کو بیاہ دو، ان کے ہاتھ پیلے کر دو۔ جوان بیٹیوں کو گھر میں مت بٹھاؤ۔ اور شادی کوئی مشکل اسلام نے نہیں بنایا تھا، ہم نے مشکل بنایا اپنی ناک معاشرے میں اونچی کرنے کے لیے۔ اس بات سمجھ آ رہی؟ بہت سارے جو معاشرے میں گناہ ہیں، قباحتیں ہیں، برائیاں ہیں، ان کا سد باب ہو جائے اگر جوانی کے بعد بچوں کی شادی کر دی جائے۔ سرکار کی حدیث ہے، جو جوان اس لیے شادی نہیں کرتا، سب کی اب معاشرے میں فکر ہی یہ کہ پہلے نوکری کرے گا، کاروبار کرے گا، کمائی کرے گا، پھر شادی کریں گے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ شریعت، اسلام، دین، پیغمبر شادی کو رزق کا دروازہ قرار دیتے ہیں۔ نبی پاک کی خدمت میں ایک شخص آیا، تنگ دست ہوں کیا کروں، فرمایا شادی کر لے، اللہ رزق وسیع کر دے۔ یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا جب تم شادی کر لو گے۔ ہم کہتے پہلے پیسہ آئے پھر شادی کریں گے، قرآن کہتا ہے شادی کر پھر پیسہ بھی آ جائے گا۔ صلوات پڑھو محمد۔ جی اب بھٹی صاحبان، چونکہ پنڈی بھٹیوں میں پڑھ رہا ہوں تو بھٹی صاحب بہت بیٹھے ہاں جی، اور ہمارا تو معاشرہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ 5000 بندہ، 2000 بندہ، 1000 بندہ جب تک ولیمے میں نہ بلائیں ہاں جی، اور جہیز کے ٹرک بھر کے نہ دیں تو شادی شمار ہی نہیں ہوتی۔ کس نہ کچھ میرے سامنے خدا کی قسم ایسی مثالیں ہیں، کہنے لگا جی پہلا بیٹا ہے جی تو پھر دھوم دھام سے شادی کریں گے، قرضے لے کے شادی کی، 15 سال کے بعد طلاق ہو گئی، وہ اجڑ کے گھر آ گئی، باپ کا قرضہ بھی تک نہیں اترا، اس قرضے نے کمر جھکا دی باپ کی، بیماریوں تک پہنچا دیا، حالات برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، لیکن شادی بڑی دھوم دھام سے کی۔ سارا جہان بھی بلا لو نا، خدا کی قسم یہ پھر بھی راضی نہیں ہوں گے، تو بہتر نہیں کہ لوگوں کو چھوڑ کے صرف اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ اور اللہ پاک کی تو صفت ہی دعائے کمیل میں مولا میر نے یہ بیان فرمایا، یا سری الرضا، کوئی ایک اللہ کی ذات ہے جو سب سے جلدی راضی ہو جاتا ہے، اسی کو راضی نہیں کرتے جو سب سے جلدی راضی۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں کبھی خوش نہیں ہوں۔ مولانا عباس علی نجفی عالم دین تھے سندھ میں، بزرگ عالم دین، کچھ سال ہم نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، بڑی عجیب شخصیت تھی۔ مجھے فرمانے لگے شرائی صاحب میں نے بیٹے کی شادی کی ہے، 5 کلو گڑ تقسیم کیا، ختم، نکاح کرو لے آؤ۔ یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ 1000 بندہ برات کے ساتھ جائے؟ اب پیسے والے نمائش کرتے ہیں، غریب کی زندگی جہنم بنا دی تم نے ہاں جی۔ ڈھول والوں کو نوٹ لٹائے جا رہے ہیں، میری شادی پہ اس نے نوٹ پھینکے تھے تو میں بھی پھینکوں گا ہاں جی۔ اب تو شادیوں پہ موبائل تقسیم ہو رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے
کیوں بنا رہے ہو زندگی کو جہنم؟ کیوں آسانیاں پیدا نہیں کرتے؟ بہت دولت ہے تو بہت سارے راستے ہیں خرچ کرنے کے، جس دولت کے ذریعے سے تم جنت کما سکتے ہو۔ لیکن یاد رکھو پھر ہر بندے کا پیسہ حلال پہ خرچ نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھو ذرا سے۔ میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ یاد رکھو قیامت کے دن یہ سوال ہونا ہے تم سے، پیسہ کمایا کہاں سے، خرچ کہاں پر کیا؟ تو مت سمجھ کہ میرا پیسہ جہاں چاہوں خرچ کروں۔ نہ شریعت تمہیں حرام کمانے کی اجازت دیتی ہے، نہ حرام پر خرچ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ولیمہ مستحب ہے، چند ولیمے مستحب ہیں، ہم صرف سارا زور شادی کے ولیمے پہ ہی دیتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے ولیمے میں 2000 بندہ ہو تو؟ کہاں لکھا ہوا ہے ولیمے میں کہ 10 کھانے بنیں گے تو ولیمہ ہوگا؟ آپ خاندان کے چند دوستوں کو بھی بلا لیں ولیمہ۔ حج کا ولیمہ بھی مستحب ہے، بیٹے کا ولیمہ بھی مستحب ہے، گھر کا ولیمہ بھی مستحب ہے، شادی کا ولیمہ بھی مستحب ہے۔ چند دوستوں کو بلاؤ، کھانا کھلا دے جتنی اس کی توفیق ہے۔ کہاں کہا اسلام نے کہ قرضہ لو پھر شادیاں کرو، مقروض ہو جاؤ اور ساری زندگی پھر قرض نہ اترے اور پھر بیماریاں آ جائیں اور پھر ہارٹ اٹیک سے مر جائے بندہ؟ شادی تو کر گیا نا بھٹی۔ صلوات پڑھو سارے حضرات۔ توجہ ہو رہی ہے؟ سرکار نے فرمایا یا علی یہ بتاؤ کہ میری بیٹی کو حق مہر میں دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ آپ میری کل کائنات سے واقف ہیں، ایک تلوار ہے، ایک میرے پاس زرہ ہے، ایک میرا گھوڑا ہے، ایک ناقہ ہے، پانچویں چیز مجھے تاریخ میں نہیں ملی۔ یہ 4 چیزیں میری کل میراث ہے۔ سرکار نے فرمایا یا علی تو مرد میدان ہے، مجاہد اسلام ہے، تلوار بھی تیری ضرورت ہے، گھوڑا بھی تیری ضرورت ہے، حصول معاش کے لیے، آبکشی کے لیے ناقہ بھی تیری ضرورت ہے۔ یا علی تجھ جیسے بہادر کے لیے زرہ ضروری نہیں۔ وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زرہ سیدہ طاہرہ کا حق مہر قرار پائے۔ 500 درہم کی وہ زرہ فروخت کی گئی اور 500 درہم یہ حق مہر قرار پائے۔ سرکار اٹھے سیدہ طاہرہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا فاطمہ بیٹی، کیونکہ شریعت کہتی جوان بیٹی کی رائے معلوم کی جائے، فاطمہ بیٹی تیرا رشتہ مانگنے وہ آیا ہے، اقدمہم سلمن و اکثرہم علمن و اعظمہم حلما۔ فاطمہ بیٹی وہ آیا ہے جو اسلام میں سب سے مقدم ہے، جس کا علم سب سے زیادہ ہے، جس کا حلم حوصلہ بردباری بھی سب سے زیادہ ہے۔ فاطمہ بیٹی علی آئے ہیں آپ کی خواستگاری کے لیے، آپ کی رائے کہ سیدہ طاہرہ نے شرم و حیا سے سر جھکا دیا۔ نبی کریم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اور فرمایا سکوتھا اقرارھا، فاطمہ کی خاموشی ہی فاطمہ کا اقرار ہے۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی 500 درہم آپ کا حق مہر ہے۔ اس وقت عرض کی بابا جان یا بتا ان بنات الناس یتزوجن بالدراہم فانا بنتک یا رسول اللہ۔ بابا عام دنیا دار عورتوں کا حق مہر بھی یہی درہم و دینار ہوتا ہے، اور بابا میں تو آپ کی بیٹی ہوں، میں رسول ثقلین کی بیٹی ہوں، میرا بھی یہی حق مہر ہے۔ فما الفرق بینی و بینہن، بابا مجھ میں اور عام دنیا دار عورتوں میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی تو بتا تو حق مہر میں کیا چاہتی ہے؟ بی بی نے جو حق مہر مانگا یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، روایت مکمل کرتا ہوں۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں، نکاح کی محفل ہو تو لوگ بحث کرتے ہیں جی شرعی حق مہر لکھ لیں۔ شریعت میں حق مہر کی کوئی حد معین نہیں، ہر وہ حق مہر شرعی ہے جس کا خاتون تقاضا کرے، جس پہ خاتون راضی ہو، وہ شرعی حق مہر ہے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ سنت طریقہ وہ مہر فاطمی ہے، یہ مہر فاطمی کہلاتا ہے کہ اور آل محمد کے گھرانے میں اور شیعیان اہل بیت میں یہ بڑا عرصہ رسم رہی۔ پیغمبر کے گھرانے میں جتنے عقد ہوتے تھے وہ 500 درہم سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا جو حق مہر رکھا گیا تھا
اتنا مہر فاطمی کہلاتا تھا۔ یہ اتنا مستحب ہے۔ باقی شرعی حق مہر وہ ہے جس پر خاتون راضی ہو جائے۔ حیات پیغمبر میں اصحاب صفہ میں سے نبی کریم نے اپنے ایک صحابی کا عقد پڑھا مدینہ کی ایک انصار کی مستور کے ساتھ، اور سرکار جب عقد پڑھنے لگے تو سرکار نے فرمایا اس صحابی سے کہ کوئی درہم و دینار ہے تیرے پاس حق مہر میں دینے کو؟ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ اچھا، فرمایا کوئی انگوٹھی ہے؟ انگوٹھی؟ کوئی چھلا؟ یہ بھی نہیں۔ سرکار نے اس کی ہونے والی دلہن سے فرمایا کہ تیرے شوہر کے پاس مال دنیا میں سے دینے کو کچھ نہیں۔ عرض کرتی یا رسول اللہ میرا شوہر مجھے قرآن پڑھنا سکھا دے، یہی میرا حق ہے۔ یہ بھی ایک مہر۔ اس حق مہر پہ نبی کریم نے عقد پڑھا۔ الحمدللہ پاکستان میں ایسے شیعہ گھرانے ہیں، مجھے خود نکاح پڑھنے کا اتفاق ہوا جن گھرانوں میں حق مہر زیارت امام حسین، بچیوں کا حق مہر زیارت امام رضا علیہ السلام۔ تو حق مہر شرعی تو وہی ہے جس پہ خاتون راضی ہو۔ جب سرکار نے فرمایا نا فاطمہ بیٹی 500 درہم حق مہر، عرض کی بابا دنیا دار عورتوں کا حق مہر بھی یہی درہم و دینار ہوتا ہے، میں رسول ثقلین کی بیٹی ہوں بابا، مجھ میں اور عورتوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ سرکار نے فرمایا بتا فاطمہ بیٹی تو حق مہر میں کیا چاہتی ہے؟ عرض کی یا ابتا ان تدعو ربک ان یجعل الشفاعۃ مہری فی وساط امتک، بابا میں درہم و دینار نہیں چاہتی، رب سے دعا کریں اللہ آپ کی گنہگار امت کی شفاعت کا حق مجھے حق مہر کے طور پر عطا فرمائے۔ بابا میں آپ کی امت کی شفاعت کا حق مانگتا، او مومنوں او مسلمانوں، رب کریم نے تمہاری بخشش کے کیسے کیسے سامان خلق کیے۔ جناب صدیقہ کبریٰ نے اپنی خوشی کے موقع پر بھی اپنے بابا کی امت کو یاد رکھا ہے۔ سرکار نے دعا فرمائی، رب العزت نے دعا کو قبول کیا۔ جبرائیل علیہ السلام جنت میں سے سبز کے ریشمی کپڑے پر ٹکڑے پر یہ تحریر لے کے آ گئے جس پر یہ درج تھا کہ میں نے حق شفاعت فاطمہ زہرا کو عطا کر دیا۔ اور جناب سیدہ طاہرہ نے آخری وقت جو مولا امیر المومنین کو وصیتیں فرمائیں، یہ جملہ وصیت کا موجود ہے، یا ابوالحسن جب مجھے دفن کرنا وہ تحریر بھی میرے ساتھ دفن کرنا جس میں میرا حق مہر درج ہے، اور میں قیامت کے دن اپنے بابا کی امت کی شفاعت۔ اور فاطمہ کا معنی یہ ہے شفاعت کرنے والی اور جہنم سے چھڑانے والی۔ سرکار دو عالم نے مسجد میں عقد پڑھا، مسجد نبوی میں خود رسول اللہ نے عقد پڑھا، اور پھر سرکار نے فرمایا یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ، یا علی میں نے نہیں اللہ نے تیری تزویج فاطمہ زہرا سے فرمائی۔ شیعہ سنی کے ہاں یہ حدیث موجود ہے، لولا علی لما کان لفاطمہ کفو علی وجہ الارض، سرکار نے فرمایا تھا اگر کائنات میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود نہ ہوتے میری بیٹی فاطمہ زہرا کا کوئی کفو نہیں تھا، کوئی ہمسری کرنے والا نہیں تھا، من آدم و دونہ، نہ آدم ہمسری کر سکتا تھا نہ آدم کے علاوہ کوئی اور نبی سیدہ طاہرہ کی ہمسری کر سکتا تھا۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ سامعین گرامی سنیے، کوئی نبی بھی سیدہ طاہرہ کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ میں کہتا ہوں برابری کرنا تو دور کی بات، امام جعفر صادق علیہ السلام آقا نے کیا فرمایا، ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها، امام صادق علیہ السلام فرماتے کسی نبی کی نبوت کو کمال نہیں ملا، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک فاطمہ زہرا کی محبت و فضیلت کا اقرار نہیں کر دیا۔ جن کی نبوتوں کو کمال ملا ہو
اقرار فضیلت سیدہ طاہرہ سے وہ سیدہ کی برابری کیسے کر سکتے؟ یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ، میں نے نہیں، اللہ نے تیری تزویج فاطمہ سے فرمائی ہے۔ وجعل صداقها الارض، اور اللہ نے ساری زمین کو میری بیٹی کا حق مہر قرار دیا ہے۔ اگلا جملہ سنیے، پیغمبر نے فرمایا یا علی من مشى علیہا مبغضا لک ولہا مشى حراما، یا علی جو بندہ کی زمین پر چلے اس حال میں کہ تجھ سے بھی بغض رکھتا ہو، میری بیٹی سے بھی بغض رکھتا ہو، اس کا زمین پر چلنا فعل حرام ہے۔ پتہ نہیں کس شاعر کا کلام ہے لیکن امر ہو گیا، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ ایک مصرع میں پڑھوں گا نا تو آپ سب کو یاد آ جائے گا۔ اس ربائی کا ایک مصرع ہے، بحب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ سنا بحب اہل بیت؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ اگر اہل بیت رسول کی محبت نہیں، عبادت نہیں، گناہ بن جاتا ہے؟ اگر آل رسول کی محبت نہیں، نماز فعل حرام ہو جائے گا، روزہ فعل حرام ہو جائے گا، یہ حج گناہ بن جائے گا اگر آل رسول کی محبت نہیں۔ تعجب کر رہے ہو؟ میں ذمہ دار ہوں، خدا کی قسم، پیغمبر گرامی نے فرمایا تھا حضرت نوح جتنی زندگی ہو کسی انسان کی، اور اتنی زندگی دن روزے میں گزارے، رات نمازوں میں گزارے، احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خیرات کر دے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کی موت مر جائے، یا علی اگر تیری ولا اس کے دل میں نہیں ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ بحب اہل بیت عبادت حرام ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آؤ سنو۔ دیکھیے عبادات کچھ ہوتے ہیں عبادات کے صحیح ہونے کے شرائط، اور کچھ ہوتے ہیں عبادات کے قبول ہونے کے شرائط۔ قبولیت عبادت الگ شے ہے، صحت عبادت الگ شے ہے۔ قبول ہونا الگ بات ہے، صحیح ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہر عبادت جو صحیح وہ قبول بھی ہو جائے۔ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ لباس پاک ہو، تمہارا بدن پاک ہو، تم قبلہ رخ کھڑے ہو، وہ جگہ پاک ہو، یہ شرائط ہیں یا نہیں؟ ہر عبادت کی شرائط ہے۔ تمام عبادات کی قبولیت کی ایک شرط ہے اور اس کا نام ہے اقرار ولایت محمد و آل محمد۔ صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات۔ اقرار ولایت محمد و آل محمد، ائمہ اہل بیت کی ولایت و امامت کا اقرار، یہ قبولیت کی شرط ہے۔ امام زمانہ کے زیارت نامے میں جملہ اشہد ان بولایت تقبل الاعمال، فرزند رسول میں گواہی دیتا ہوں اعمال آپ کی ولایت کے صدقے میں قبول ہوتے ہیں۔ عبادات، تمام عبادات کے صحیح ہونے کی ایک شرط جو تمام عبادات میں پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ مقام عبادت والی جگہ مباح ہونی چاہیے۔ اب مباح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ غصبی نہ ہونا، پاک ہونا الگ شرط ہے، مباح ہونا الگ شرط ہے، غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے نمازیں بھی پڑھے تو باطل ہے، اور اس میں مسلک کا بھی اختلاف نہیں، فرقے کا بھی اختلاف نہیں۔ غصبی جگہ پر عبادت باطل ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا جو مسجدیں غصبی جگہ پہ بنتی جا رہی ہیں، پتہ نہیں ان نمازوں کو کیا ہوگا۔ ہاں، آپ کسی کے گھر میں زبردستی گھس جائیں، نماز پڑھیں، صاحب خانہ راضی نہیں، آپ کی عبادت باطل ہے، آپ کی نماز وہاں حرام ہے۔ جس جگہ پر آپ عبادت کر رہے ہیں اور جگہ کا مالک راضی نہیں، غصبی جگہ پر عبادت باطل ہے۔ بحب اہل بیت عبادت حرام ہے، کیوں؟ ساری عبادتیں کہاں ہوتی ہیں؟ اسی زمین پر، اور یہ زمین حق مہر ہے صدیقہ کبریٰ۔ عبادت اسی کی صحیح ہوگی جس پہ سیدہ راضی ہو،
اور شیعہ سنی نے اس حدیث کو لکھا، اگر فریقین کے ہاں یہ حدیث موجود نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر بطول غضبناک ہو جائے، اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے بطول راضی ہو۔ سیدہ طاہرہ کی رضا میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے، سیدہ طاہرہ کی ناراضگی میں، سیدہ طاہرہ کے غضب میں اللہ کا غضب پوشیدہ ہے۔ بحب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ اب پتہ نہیں کتنے لوگ میرے ساتھ سفر کرو گے، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، پہنچتے رہنا۔ مومنین کرام، جب غصبی جگہ پر عبادت باطل ہے، غصبی جگہ پر عبادت حرام ہے، تو غصبی جگہ پر دفن ہو جانا شرف کیسا؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات پہ بلند آواز۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات پہ بلند آواز۔ 500 درہم 3 حصوں میں تقسیم ہوئے، ایک حصے سے دعوت ولیمہ کا اہتمام ہوا، ایک حصے سے جہیز خریدا گیا۔ خدا کے لیے ہندوانہ رسم و رواج چھوڑو، پیغمبر اور آل پیغمبر کی پیروی کرو، زندگیوں کو جہنم نہ بناؤ۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، ماں باپ کی نگاہ دور تک جاتی ہے، کل جوان ہوگی ہاتھ گیلے کرنے، اسقاط حمل کیوں ہو رہا ہے؟ یہ خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں ماں باپ پھندا ڈال کے مر رہے ہیں؟ کیوں نہروں میں چھلانگے لگا رہے ہیں؟ کیوں ٹرین کے آگے لیٹ جاتے ہیں اور اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں؟ کیوں گولیاں زہر والی کھا لیتے ہیں؟ صرف ہمارے ظالمانہ سماج رسم و رواج کی وجہ سے بیٹی پیدا ہوگی تو جوان ہوگی، کل جہیز کہاں سے آئے گا؟ آج کا اس زمانے میں جہاں وہ پیٹ کا جہنم بھرنا مشکل ہو گیا ہے، روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے، وہاں جہیز کہاں سے آئے گا؟ یہ ساری مشکل کیوں ہے کہ ہم نے پیغمبر اور آل پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ ایسے ہی ہے، نبی پاک نے تو فرمایا تھا، نبی پاک نے فرمایا تھا کہ وہ گھر ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا خیر و اولادکم البنات، تمہاری بہترین اولاد بیٹیاں ہیں، لیکن ہم بیٹی کو بہترین اولاد نہیں سمجھتے۔ لوگ بیٹیوں کی پیدائش پہ دکھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے روتے دیکھا ہے افراد کو جن کے گھر چوتھی بیٹی پیدا ہوئی، رو رہے تھے۔ کیوں؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ ماں باپ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ انس کرنے والی، محبت کرنے والی بیٹے کی تلاش میں ہم گھوم رہے ہیں۔ وہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے نا قرآن میں، اس میں ہے نا کہ ایک لڑکے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا، حضرت موسیٰ پھر چیخ اٹھے کہ کیوں قتل کر دیا۔ اس کا پھر جو جواب بتایا گیا وہ یہ تھا کہ یہ بیٹا رہتا نا، یہ ماں باپ کے لیے ننگ و رسوائی کا سبب بن جاتا۔ ہمارا معاشرہ آپ سارے گواہ ہیں، معاشرے میں ایسے نمونے بے شمار موجود ہیں۔ منتیں مان کے لیا، جب جوان ہوا نا تو خناس نکلا، وہی ماں باپ بد دعا کر رہے ہیں، انشاءاللہ مر جائیں تو پھڑک جائیں تو، ہے یا نہیں؟ میں ایسی مثالیں ہیں یا نہیں؟ ہے نا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اس بیٹے کو تو مار دیا اس لیے کہ وہ زندہ رہتا ماں باپ کے ننگ و رسوائی کا سبب بنتا۔ قرآن کہتا ہے اللہ اس سے بہتر اولاد عطا کرے گا، اور اللہ نے اس سے بہتر اولاد کیا دی؟ بیٹی۔ ایک ایسی بیٹی پھر اللہ نے اس ماں باپ کو دی کہ جس بیٹی کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے، 70 نبی پیدا ہوئے۔ خدا کے لیے زندگیوں کو مشکل نہ بناؤ۔
جہیز بی بی پاک کی سیرت میں جو جہیز کا لفظ آتا ہے، اس جہیز کی میں حقیقت بتاتا ہوں۔ نبی کریم کائنات کے مالک تھے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پیغمبر اور آل پیغمبر کی سیرت ذمہ داری سے وہ جو جہیز بی بی پاک کی سیرت میں آتے ہیں نا، وہ جہیز نبی پاک نے نہیں دیا تھا، وہ سامان ضرورت جہیز یعنی سامان ضرورت وہ اس حق مہر کی رقم سے خریدا گیا تھا جو مولا علی علیہ السلام نے ادا کی تھی۔ اب مجھے بتائیے، اگر پیغمبر اور آل پیغمبر کی سیرت زندہ ہو جائے، اللہ کسی کو 10 بیٹیاں بھی دے دے تو اس کے لیے کوئی پریشانی ہے؟ شریعت کہتی ہے جو مرد کما سکتا ہے، عزت سے روٹی کھلا سکتا ہے، ضروریات زندگی فراہم کر سکتا ہے، اس کو شریعت شادی کا حق دیتی۔ اتنا نبی پاک نے تو نہیں دیا جہیز۔ اگر پیغمبر کا طریقہ زندہ ہو جائے، بتاؤ بیٹی والوں کے لیے کوئی پریشانی ہے؟ او بھائی، بیٹیاں رحمت ہیں، رحمت۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس سے محبت کرتا ہے، جسے چاہتا ہے، اسے رحمت سے نواز دیتا ہے، اسے رحمت سے نواز دیتا ہے۔ تھوڑا سا سامان تھا، وقت نہیں رہا، ایک حصے سے دعوت ولیمہ کا اہتمام ہوا، ایک حصے سے بی بی پاک کے لیے ایک نیا جوڑا خریدا گیا شادی کے موقع پر، اور عطر خریدا گیا۔ رات کے وقت رخصتی کا مرحلہ طے ہوا، بی بی پاک کے لیے ایک مرکب منگوایا گیا جس پہ سیدہ طاہرہ سوار ہوئیں، اور اس کی مہار پکڑنے کا شرف سلمان فارسی کو عطا کیا۔ جب بارات چلی، ایک ظاہری شان ہے، روایات میں ایک باطنی شان ہے۔ ظاہری شان کیا تھی؟ اس مرکب کے آگے آگے امہات المومنین بنی ہاشم کی مستورات چل رہی تھیں، سیدہ طاہرہ کی عظمت کے قصیدے پڑھتے ہوئے۔ جب رخصتی کا مرحلہ ہوا، خدا جانتا ہے، تاریخ کہتی، نہ بینڈ، نہ باجا، نہ موسیقی، نہ ناچ، نہ گانا، نہ بھنگڑا، صرف ایک چیز تھی، تکبیر کی صدائیں۔ ہر طرف سے پیغمبر اور آل پیغمبر اور بنی ہاشم سب تکبیر کی صدائیں بلند کر رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس مرکب کے پیچھے پیچھے بنی ہاشم چل رہے تھے، سب کی زبان پہ تکبیر کی صدائیں تھیں۔ ایک باطنی شان تھی، جبرائیل آگے آگے 70,000 فرشتوں کے ساتھ چل رہے ہیں، دائیں جانب میکائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ، بائیں جانب اسرافیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ، عقب میں اسرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اور سب کی زبان پہ تسبیح و تہلیل کی آوازیں تھیں۔ نبی کریم جناب سیدہ طاہرہ کو مولا امیر المومنین کے گھر پہنچا کے آئے۔ سیدہ طاہرہ کو گھر پہنچایا، سرکار نے ایک جام پانی کا طلب کیا، تھوڑا سا پیا، لبھائے مبارک سے متبرک بنایا، پھر تھوڑا سا پانی مولا امیر المومنین کے وجود پر چھڑکا، تھوڑا سا سیدہ طاہرہ کے وجود پر چھڑکا، باقی پانی گھر کے اطراف میں چھڑکا۔ پھر سرکار نے مولا امیر اور سیدہ طاہرہ کا ہاتھ پکڑ کر سینے پہ رکھا، اللہم انی احبہما و احب من یحبہما، میرا اللہ تو جانتا ہے میں علی و زہرہ سے محبت کرتا ہوں، میرا اللہ تو بھی ان سے محبت کر جو علی و بطول سے محبت کر۔ پھر دعا فرمائی، اے اللہ علی و بطول کو مبارک نسل، مبارک اولاد عطا کر۔ رب کریم نے سرکار کی دعا کو کیسے مستجاب کیا، کیسی مبارک ذریت عطا ہوئی، حسن اور حسین جیسے بیٹے، زینب و کلثوم جیسی بیٹیاں۔ سیدہ طاہرہ کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ نے مولا علی کے ہاتھ میں دیا، ایک وصیت مولا امیر سے فرمائی، ایک وصیت سیدہ طاہرہ سے فرمائی۔ بیٹیوں کے گھر کیسے آباد کیے جاتے ہیں؟ فرمایا، فاطمہ بیٹی، اللہ کی کائنات میں تیرے بابا کے بعد کائنات کا سب سے افضل انسان علی جس سے تیرا عقد ہوا ہے، فاطمہ بیٹی بس میری ایک وصیت ہے، کبھی علی سے کوئی فرمائش نہیں کرنی۔ بابا کی وصیت کو یوں پلے باندھا، اتنا عرصہ سیدہ طاہرہ مولا امیر کے گھر رہی، کبھی کوئی خواہش فرمائش نہیں کی مولا امیر سے، اور جناب امیر سے وصیت فرمائی، یا علی میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ،
اور یا علی میری فاطمہ تیرے پاس امانت ہے، یا علی میری اس امانت کا خیال رکھ۔ دعائیں دے کے رخصت ہو گئے، رات گزر گئی، پہلا دن آیا۔ عرب میں رسم تھی کہ شادی کے بعد جب پہلا دن آتا تھا، بچی کے ماں باپ اپنی بیٹی اور داماد کے لیے کھانا لے کے آتے تھے۔ سرکار نے کھانا تیار کروایا، لے کے امیر المومنین کے گھر آئے۔ جناب سیدہ نے، جناب امیر علیہ السلام نے بڑھ کے استقبال کیا۔ سرکار نے کھانا بیٹی کے حوالے کیا اور ایک جملہ فرمایا، فاطمہ بیٹی کاش آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی، کاش آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی۔ خدیجہ تو نہیں ہے، میں آیا ہوں کھانا لے کے۔ کھانا حوالے کیا نا تو پھر سرکار کی لباس پر نگاہ پڑی، بی بی پاک کے لباس پر۔ سیدہ نے وہی پرانا پیوند لگا لباس پہنا ہے۔ سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن تھا، وہ جو نیا جوڑا تیار کیا گیا تھا وہ لباس پہنتی، یہ پرانا کیوں پہن لیا؟ عرض کی بابا رات آپ جب دعائیں دے کے رخصت ہو گئے تھے، آپ کے جانے کے بعد دروازے پہ کوئی مانگنے والی آ گئی تھی، کہتی تھی میں محتاج لباس کو، بابا میں نے وہ لباس کو مانگنے والی۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی یہ پرانا لباس دے دیتی، نیا لباس خود پہن لیتی۔ عرض کی بابا مجھے اللہ سے حیا آتی تھی، راہ خدا میں لوں اور پرانا لباس لوں۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب شے راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ دامن وقت میں گنجائش نہ رہی۔ امانت جو مولا علی کے حوالے کر کے گئے تھے، عزاداروں سیدہ طاہرہ کی شہادت ہو گئی۔ رات کی تاریکی میں بطول کا جنازہ اٹھایا، قبر کے کنارے لائے۔ جانتے ہو تدفین، میت کی تدفین آپ نے دیکھی ہے، جب تدفین کا مرحلہ ہوتا ہے کچھ ہوتے ہیں میت دینے والے، کچھ قبر میں افراد اتر کے میت وصول کرتے ہیں۔ مولا امیر کے ہاتھ میں بطول کا جنازہ، انتظار کر رہے ہیں کہ کون میت وصول کرے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کے دو ہاتھ برآمد ہوئے اور ایک آواز ہے یا علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر۔ بس یہ جملہ سننا تھا، مولا امیر کی چیخیں نکل گئی یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، جو امانت میرے حوالے کر کے گئے تھے یا رسول اللہ وہ امانت سلامت نہیں ہے، امانت کا پہلو زخمی، آپ کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی یا رسول اللہ